بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. رمضان کا مہینہ چونکہ نیکیوں کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے میں اور آپ نیکیاں کریں. تو چند عبادات کے بارے میں احادیث چل رہی تھیں. کل کی آخری حدیث باجماعت نماز کے متعلق گزری کہ باجماعت نماز جو بندہ پڑھتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، 3 مرتبہ استغفار پڑھتے اور اس کے بعد یوں دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، کہ اے اللہ آپ ہی سلامتی والے ہیں، آپ ہی سے سلامتی ملتی ہے اور اسی طرح آپ ہی برکت، بزرگی اور عزت والے ہیں. تو لہٰذا نماز کے بعد ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے. بندہ سبحان اللہ 100 بار پڑھ لے، الحمدللہ 100 بار پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے. اسی طرح دیگر جو ذکر اذکار ہیں تو ان کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے تاکہ بندے کا دل زندہ رہے. اسی طرح فرض نماز کے ساتھ ساتھ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر بندہ نوافل کا بھی اہتمام فرمائے. تو نوافل میں سے جس طرح تہجد کی نماز گزری ہے اسی طرح اشراق کے نوافل بھی ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ، جس بندے نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی پھر وہ بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرنے لگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، تو اس بندے کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا جو لفظ ہے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اسی طرح اشراق کا جو وقت ہے یہ شروع کب ہوتا ہے تو سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے 12 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں جو گھڑیاں ہیں ان کے اوپر وقت اسی حساب سے آ رہا ہے، تو جب اس پر وقت بتا دے کہ اب اشراق کا وقت ہو گیا ہے تو بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، کتنا بڑا اجر ہے. اسی طرح چاشت کے نوافل ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ان ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة، کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ صدقہ کہلاتی ہیں، یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا، ایک بار اللہ اکبر کہنا، یہ سارے کے سارے صدقے ہیں. اور جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی طرح وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کہ نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے. لہٰذا یہ جو اب 360 صدقے گویا کہ انسان پر لازم ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے یہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ یرکعہما من الضحیٰ، جو بندہ چاشت کے وقت نماز پڑھ لیتا ہے. تو جب چاشت کی نماز پڑھی جائے تو بندے کی جو 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوا ہے یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اس کا وقت بھی طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال تک رہتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جس طرح گھڑی پر وقت آ جاتا ہے تقریباً اشراق کے 1.5 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وقت اس کا آ جاتا ہے، تو اس وقت بندہ پڑھ لے تو یہ اس کا افضل وقت ہے.
اسی طرح اوابین کے نوافل ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات، کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھ لیتا ہے، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، اس کے درمیان کوئی بری بات نہیں کرتا، ودلن لہ بعبادت 12 سنۃ، تو یہ اس بندے کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان 6 رکعات کی ترتیب بھی بنائی جائے۔ بعض اوقات اگر وقت کم ہو تو پھر بندہ سنتوں کو ساتھ ملا کر 6 رکعات پوری کر سکتا ہے، یا پھر سنتوں کے علاوہ 6 رکعات اوابین کی پڑھی جائیں تو یوں اوابین کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہیں تو اللہ جل شانہ ان 6 رکعات کے پڑھنے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے اندر تہجد کے نوافل ہو گئے، اشراق، چاشت، اوابین، یہ سارے کے سارے نوافل پڑھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ تہجد کے 8 رکعات ہیں، 2 رکعت اشراق کی ہیں، 4 رکعت چاشت کے پڑھ لیے جائیں اور 6 رکعت اوابین کے پڑھ لیے جائیں۔ اور پھر یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو نفل ہوتا ہے وہ فرض کے برابر درجہ رکھتا ہے، اجر رکھتا ہے۔ یہ تو اگر عام دنوں کے اندر اس طرح نوافل پڑھے جائیں اتنا اجر ملتا ہے، پھر رمضان المبارک کے اندر کتنا اجر ملے گا۔ اس لیے ہم ان گھڑیوں کو یوں فضول میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔